بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ ٹی وی 87 دیکھنے کا شکریہ۔ ساتھیو، تاریخ میں کچھ لوگوں کے نام صرف ذکر نہیں، زخم بن جاتے ہیں، اور ان زخموں میں سب سے گہرے زخم کا ناسور ہے یزید ابن معاویہ۔ وہ نام جس نے اسلام کے دامن پر ایسا داغ چھوڑا جو قیامت تک مٹ نہیں سکتا۔ وہ نام جس کے دور میں مدینہ منورہ کی ہزاروں بچیاں عصمت دری کا نشانہ بنی اور خانہ کعبہ پر پتھر اور آگ برسائی گئی۔ وہ نام جس نے کربلا کی ریت حسین کے لہو سے رنگ دی۔ یزید ابن معاویہ، ایک فاسق، ایک ظالم، ایک جابر حکمران، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ دوستو، ایک سوال اکثر ذہن میں اٹھتا ہے، وہ طاقت اور اقتدار کے نشے میں دھت ننگے آدمیت کیسے تاریخ کے اوراق سے کافور ہوا کہ اس کی نسل کا نشان تک نہیں ملتا؟ یزید کی نسل کہاں گم ہوئی، اور اگر باقی ہے تو آج دنیا کے کس خطے میں آباد ہے؟ چلیے تاریخ کے اوراق پلٹ کر کھوجتے ہیں۔ نومبر 683 صدی عیسوی، 37 برس کی عمر میں یزید کی شرمناک موت ہوتی ہے۔ موروثیت کا جو بیج اس کے والد نے بویا تھا، اس کے تحت اب اقتدار اس کی اولاد نے سنبھالنا تھا۔ یزید کا سب سے بڑا اور مشہور بیٹا تھا معاویہ ابن یزید، جس نے کچھ مہینوں کے لیے تخت سنبھالا، لیکن اس نے وہ ظلم کا تاج اپنے سر پر سجانے سے انکار کر دیا جو اسے وراثت میں اپنے ملعون باپ سے ملا تھا۔ اس نے کہا، میں ایسی کرسی کا وارث نہیں ہو سکتا جہاں میرے والد کی وجہ سے رسول اللہ کے نواسے کا خون بہا ہو۔ وہ کنارہ کر گیا اور جلد ہی صرف 18 یا 20 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ اولاد نہیں چھوڑی اور لوگوں نے سمجھا بس یہی تھا یزید کا آخری نشان، مگر نہیں۔ یزید کے 2 اور بیٹے تھے، خالد ابن یزید اور عبداللہ ابن یزید۔ اپنے بڑے بھائی معاویہ ابن یزید کی وفات کے وقت یہ دونوں بہت کم سن تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ حکومت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملا، اور اقتدار بنو امیہ کی دوسری لڑی یعنی حکم کے بیٹے مروان کے ہاتھ آ گیا۔ عبداللہ ابن یزید کا ذکر کچھ کتابوں میں ملتا ہے، لیکن وہ ایک گمنام شخصیت ہے۔ اس کی نسل کا کوئی نمایاں اثر تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ شاید تھی، شاید نہیں، تاریخ نے اسے یاد نہیں رکھا۔ اس کا کردار ایسے ہی ملتا ہے، ایک سادہ سا حوالے کے طور پر، مگر اس کا کوئی ایسا وارث جو تاریخی روشنی میں چمکا ہو ہمارے سامنے نہیں آیا۔ لیکن ایک اور نام جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، عاتکہ بنت یزید، یزید کی بیٹی، جس کی شادی اموی خلیفہ ملک بن مروان سے ہوئی۔ ان دونوں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، یزید ابن ملک، جو بعد میں خلافت پر بھی بیٹھا۔ یعنی یزید ابن معاویہ کی نسل عاتکہ کے ذریعے بنو مروان میں گھل مل گئی، لیکن تاریخ نے اس نسل کو یزید کی اولاد کہہ کر نہیں، بنو مروان کہہ کر یاد رکھا۔ اور پھر وہ نام جس کے بارے میں اکثر آنکھ بند کر دی جاتی ہے، خالد ابن یزید۔ جی ہاں، یزید کا تیسرا بیٹا۔ خالد سیاست سے دور مگر علم کا عاشق تھا۔ اسے حکیم بنو امیہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ علم کیمیا اور طب سے جڑا رہا، یونانی اور فارسی علماء سے رابطہ رکھا۔ تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے اور نسل بھی چلی، مگر سیاست اور حکومت سے دوری نے اس نسل کو تاریخ کے منظر سے مٹا کر گمنامی کے سائے میں چھپا دیا۔ ہم کہتے ہیں یزید کی نسل آج کہاں ہے؟ جواب یہی ملتا ہے، وہ نسل شاید اب بھی کہیں زندہ ہو، کسی قبیلے، کسی شہر، کسی سلسلے میں، مگر اس میں نہ وہ رتبہ ہے، نہ وہ عزت، اور نہ وہ یاد جس پر فخر کیا جا سکے۔ وقت نے اس نسل کو ایسے مٹا دیا جیسے کربلا کی ریت نے خون سونگ کر ظلم کا منہ بند کر دیا ہو۔ لیکن یہ بھی مورخین نے لکھا کہ اولاد یزید ملک شام، جو آج کل سیریا کہلایا جاتا ہے، یا قریبی علاقوں میں موجود ہو، اپنی نسل پہ لگی چھاپ کی وجہ سے گمنامی میں زندہ ہوں، یا پھر نام تبدیل کر کے
لیکن وہیں کہیں موجود ہیں یہ لوگ، اس لیے ہم یہ قائم لطف نہیں کر سکتے کہ وہ بالکل مٹ گیا۔ ویسے اگر خون بھی ظلم کا وارث ہو تو پھر مٹ جانا ہی بہتر رہتا، مگر قدرت اکثر ایسے کرداروں کو ایک نیا روپ دے دیتی ہے جہاں ان کا اصلی نام مٹ جاتا ہے لیکن کردار اور نسلی رشتہ کہیں نہ کہیں قائم رہتا ہے۔ ہم اپنے ویورز کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر یزید کی نسل زندہ بھی ہے تو قدرت نے ان کا نام مٹا دیا، مگر ان کا وجود بالکل مٹنا ضروری نہیں۔ یزید کا وہ نسلی رویہ آپ کو اپنے آس پاس کسی جابر حکمران یا عامر میں مختلف ادوار میں دکھائی دیتا رہے گا، کیونکہ حق اور باطل کا معرکہ ابھی جاری ہے۔ پھر ایک دن حق چھا جائے گا اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، کیونکہ باطل کو مٹ ہی جانا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ خواہاں ہیں کہ حق اور تحقیق کا یہ سلسلہ جاری رہے تو ہمارے چینل ٹی وی 87 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہاں جذبات نہیں صرف دلیل بولتی ہے، یہاں حق کی آواز علم کی زبان بن جاتی ہے۔ اپنے اقربا، رفقا، حلقہ احباب اور بطور خاص خود کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔